بادشاہ لکڑہارا اور خزانہ۔ اشرفیوں اور جواہرات کا ڈھیر دیکھ کر شکاری کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر دم توڑ دیتا، لیکن یہ شکاری بہت بڑی سلطنت کا مالک اور دور کا مشہور بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کی حکمرانی بہت زیادہ مشہور تھی۔ بادشاہوں کے شکار کا بندوبست تو ایسا ہوتا ہے کہ جنگل میں منگل کا سماں بن جاتا ہے۔ دنیا بھر کے انتظامات کے بعد جب یہ بادشاہ شکار پر نکلا تو نہ جانے کتنے ساتھیوں، درباریوں اور سپاہیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ راستہ بھول گیا، اور راستہ تو ایسا بھٹکا کہ سب سے بچھڑ گیا اور ویران جنگل اور میدانوں میں اکیلا اور تنہا رہ گیا۔ جانے کتنی دور نکل جانے پر اسے ایک قلعہ نظر آیا۔ قلعہ کو دیکھ کر تھوڑی تسلی ہوئی کہ یہاں سے اس کو اپنی شکارگاہ کا راستہ بھی مل جائے گا اور شاید اس کی عزت، اعزاز اور اکرام بھی ہوگا۔ اندر جا کر بادشاہ نے گھوم پھر کر قلعہ دیکھا، لیکن قلعہ ویران ہو رہا تھا۔ چپا چپا دیکھ کر جب وہ تھک گیا تو ایک جگہ آرام کرنے بیٹھا۔ وہاں بیٹھ کر اس کی نظر ایک طرف اٹھی تو وہی جم کر رہ گئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک قیمتی ہیرا زمین پر پڑا چمک رہا ہے۔ آگے بڑھ کر اس نے ہیرا اٹھایا تو دیکھا پاس مٹی کا ایک بڑا ڈھیر ہے۔ اس میں سے کچھ اشرفیاں جھانک رہی ہیں۔ بادشاہ نے اس ڈھیر کو کھودا تو دیکھا کہ اشرفیاں اور ہیرے و جواہرات پڑے ہیں۔ معلوم نہیں کس کا خزانہ تھا، مگر خزانہ بہت بڑا تھا۔ بادشاہ فوراً سوچ میں پڑ گیا کہ اس خزانے کو منتقل کرنا چاہیے۔ اب وہ سب کچھ بھول کر اسی خزانے کے بارے میں سوچتا سوچتا قلعے سے باہر نکلا۔ تھوڑی دور اسے ایک آدمی نظر آیا۔ وہ جلدی جلدی اس آدمی کے پاس پہنچ گیا۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ شخص ایک لکڑہارا ہے اور بڑی غربت اور تنگی میں زندگی کے دن گزار رہا ہے۔ بادشاہ نے سوچا، خزانے میں سے کچھ حصہ اس غریب کو بھی ملنا چاہیے اور یہ خزانہ اٹھا کر میرے ساتھ چلے گا۔ دل میں فیصلہ کر کے بادشاہ نے غریب لکڑہار سے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں تم کو ایک خزانہ دکھاتا ہوں۔ اس میں سے کچھ حصہ تم بھی اپنے ساتھ لے جانا اور باقی زندگی آرام سے گزارنا۔ لکڑہارے نے کہا، جناب آپ کس خزانے کی بات کرتے ہیں؟ یہ قلعے والا خزانہ تو میں تو روز ہی دیکھتا ہوں، آج سے نہیں بچپن سے۔ بادشاہ کو بہت عجیب لگا کہ یہ لکڑہارا بچپن سے یہ خزانہ دیکھ رہا ہے، لیکن ابھی تک اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم کو دولت نہیں چاہیے؟ لکڑہارے نے جواب دیا، میری دولت تو میرے ہاتھوں میں چھپی ہوئی ہے۔ جو رزق میں اپنے محنت اور دیانتداری سے کماتا ہوں وہی میرا خزانہ ہے، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور خزانے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ لکڑہارے کی یہ بات سن کر اپنی گردن شرم سے جھکا لی، منہ سے کچھ نہ بولا اور دل میں سوچا، بادشاہ تو یہ ہے، میں تو لالچی اور حرص کا بندہ ہوں۔ اس لکڑہارے کی باتوں نے بادشاہ کو اتنا متاثر کیا کہ وہ خزانے کو لے جانے کے فیصلے سے باز آیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو ڈیئر فرینڈ، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو کہانی پسند آ گئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔